السلام علیکم، پروگرام سچ بات میں آپ کو خوش آمدید اور میں ہوں غزل اشرف اوان۔ آج بڑے اہم موضوعات ہیں جن کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے، ڈسکشن کریں گے۔ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کے ایک مبینہ آڈیو لیک سامنے آئی تھی جس میں وہ بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے حوالے سے، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ان کی اپنی ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ پی ٹی آئی کے وکیل کے ساتھ بات کر رہے تھے، جس میں وہ الیکشن کیس کے حوالے سے اور قانونی معاملت فراہم انہوں نے کہا کہ کرتے ہوئے کہ کئی مقدمات تھے جن کو وہ ڈسکس کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ پیسوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ 1,20,00,000 کا تقاضا بھی گیا۔ پھر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں جی یو آئی کی رکن شاہدہ اختر نے ایوان میں ایک قرارداد پیش کی اور کہا گیا کہ یہ جو مبینہ آڈیو ان کی صاحبزادے کی آئی ہے اس حوالے سے ایک ایکسکلوسیو پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے، اس کا مطالبہ انہوں نے کیا اور پھر ایوان میں اس قرارداد کو منظور کر لیا گیا۔ پھر نواز شریف صاحب نے لندن میں گفتگو کی میڈیا سے اور انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ سخت ایکشن ہونا چاہیے، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ثاقب نثار کو جب وہ عہدے پر تھے تو انہوں نے بہت سارے ظلم بھی کیے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ ان کو جیل جانا ہوگا۔ ایسے میں بہت سے سوالات جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں۔ بنیادی سوال بھی کچھ اسی طرح اپنے پینل کے سامنے رکھیں گے، ان کی رائے جانیں گے، تجزیہ جانیں گے ہاں یا نہیں کے آپشن کے ساتھ۔ بنیادی سوال بھی کچھ اسی طرح ہیں۔ اپنے پینل کا سب سے پہلے انٹروڈکشن کراؤں تو ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج اسٹوڈیو میں محسن رضا خان صاحب، آپ سینئر اینالسٹ ہیں۔ زنیرہ اظہر صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی، آپ سینئر اینالسٹ ہیں۔ نوید ملک صاحب، آپ لا ایکسپرٹ ہیں، اور بطول راجپوت صاحبہ آپ بھی سینئر اینالسٹ ہیں۔ محسن صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی، آپ کیا سمجھتے ہیں نواز شریف صاحب نے اب یہ جو مطالبہ کیا ہے جیل بھیجنے کا ثاقب نثار صاحب کو، یہ درست ہے؟ جی ہاں، میں تو اس بات کا کافی عرصے سے حامی ہوں کہ ثاقب نثار نہیں بلکہ اور بھی جو جج جنہوں نے قانون اور انصاف کے خلاف فیصلے دیے ہیں اور اپنی پوزیشن کو استعمال کر کے انہوں نے مال بنایا ہے، نہ صرف جج بلکہ جنرل بھی اور بیوروکریٹ بھی جو کہ اپنے عہدوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے اور انہیں جیل جانا چاہیے۔ ابھی ایک ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے کہ ایک اداکار جو کہ ایک ٹی وی ڈرامے پریزاد میں آیا تھا، اس کا گھر دکھایا گیا ہے، جو کہ وہ ایک 3 اسٹار جنرل کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے والدین کا کرم ہے اور ان کی مہربانی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ دیکھ کے آدمی حیران رہ جاتا ہے، کسی عرب شہزادے کے پاس بھی ایسا گھر اور ایسی گاڑی نہیں ہوں گی جو کہ اس جنرل کے بیٹے کے پاس ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جج جنرل اور یہ اشرافیہ جو ہے، یہ انہوں نے دولت کی لوٹ مار کی ہے، اور اس کی بدولت آج ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ ایک بھنور میں پھنس گیا ہے اور اس کا کوئی حل بھی نظر نہیں آتا۔ تو اس کا حل بہتر یہی ہے کہ ان لوگوں کا سب کا احتساب کیا جائے، سب کا ہونا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ ان کا درست ہے؟ نوید ملک صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ کیا یہ آڈیوز جو ہیں ان کی آتھینٹیکیشن بہت ضروری ہے؟ یہ سیکرٹ آڈیوز لیک کون کر رہا ہے؟ ایک تو یہ، اور دوسرا آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا نواز شریف صاحب اب یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں جیل بھیجنے کا، یہ درست ہے؟ دیکھیں، نواز شریف کے مطالبات اپنی جگہ، لیکن سب سے پہلے تو اگر کسی بھی شخص پر الزامات لگاتے ہیں، چاہے اے بی سی، میں نہیں کہتا ہوں ثاقب نثار صاحب ہیں یا کوئی بھی ہے، تو ان کے خلاف پھر ان ایلیگیشن ثابت کرنے ہیں آپ نے۔ پہلے آڈیو ویڈیو کی کوئی ایویڈنٹری ویلیو نہیں ہوتی تھی، لیکن جب سے یہ سائبر کرائم ایکٹ آیا ہے اس کے بعد ان کو ایویڈنٹری ویلیو حاصل ہے۔ لیکن صرف مطالبات کرنے سے نہیں بات ہوتی ہے، جب تک آپ کسی پہ مقدمہ دائر نہیں کرتے، پھر اس مقدمے کو ثابت نہیں کرتے، اور پھر اس کے بعد جیل جانے کا سوال تو اس کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ تو باقی میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس ملک میں جو ہے وہ حقیقی احتساب کبھی بھی نہیں ہوا، صرف سیاسی احتساب ہوتا رہا۔ ایک گورنمنٹ آئی تو دوسری گورنمنٹ کا احتساب کرتے رہے، اور دوسری گورنمنٹ آئی تو پہلی گورنمنٹ کا احتساب کرتے رہے۔ یہاں پہ حقیقی احتساب ہونا چاہیے، اور اس ملک کو جس نے لوٹا ہے اس کو بالکل کٹہرے پہ آنا چاہیے، اور جس نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اس کے خلاف ضرور قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ حقیقی احتساب ہونا چاہیے۔ بطول، آپ کی کیا رائے ہے؟
میری اس بارے میں یہ رائے ہے کہ ثاقب نثار تو اس طرح کی شخصیت رہے ہیں کہ جس طرح کے اپنے پوزیشن کے ہوتے ہوئے انہوں نے جس طرح سے کام کیا، وہ رینڈملی کسی کے دفتر میں چلے جاتے تھے، اپنی پوزیشن کا ناجائز استعمال کرتے تھے، لٹرلی ہراس کرتے تھے، کبھی قلم اٹھا کے پھینک دیا، کبھی کچھ جھٹک دیا. تو یہ تو چیف جسٹس ہوتے ہوئے بہت عجیب و غریب طریقے سے لوگوں سے ان کا رویہ ہوتا تھا. لیکن یہ تو ایک مینرز ہیں جو جن کے حوالے سے کچھ خاص فیڈ بیک نہیں دے سکتے، لیکن ان کی شخصیت میں بہت زیادہ ڈومیننس تھی جس وقت وہ چیف جسٹس تھے بھی. جتنا ان سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اتنے بڑے عہدے پہ ہیں اور آپ جج ہیں اور آپ انصاف کا سمبل ہیں، آپ کو کیسے نظر آنا چاہیے، تو وہ اس سے آئی ایم سوری اس سے بالکل ریورس ان کا امپریشن تھا اس وقت بھی. لیکن اگر آپ کو یاد ہو ریسنٹلی جو اختلافی نوٹس تھے فل بینچ بننا چاہیے یا وہ گروپ جو سپورٹ کرتا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلوں کو، اور جسٹس بندیال کی فیور میں گروپ ہے جو باقاعدہ ڈویژن ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو اختلافی نوٹس ریسنٹ ٹائمز میں سامنے آئے ان میں دوبارہ ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے جب ثاقب نثار تو وہ انٹرفیئر کرتے تھے گورننس اور ایڈمنسٹریشن کے معاملات کے اندر. باقاعدہ انٹرفیئرنس کا لفظ استعمال کیا گیا اور اس حد تک انٹرفیئرنس کے معاملات کو ڈسٹرب کر دینے کی حد تک. تو اگر ایک سینئر جوڈیشری کی طرف سے اس طرح کا فیڈ بیک آیا تو بالکل ان کو کوشچن تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن جیل میں ڈال دیں اور آڈیو لیکس کی اور کا جو انویسٹیگیشن کیے بغیر ایسے کہہ دینا کہ اس کو جیل میں ڈال دو یا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، کیسے ہوگی؟ آپ گورنمنٹ میں آپ کارروائی کر کے دکھائیں نا. اس سے پہلے بھی جو ثاقب نثار کی آڈیو لیک آئی تھی جو پیچز میں تھی، لیکن وہ بھی ایک حد تک آتھینٹک تھی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ اگر کوئی آڈیو لیک آتی ہے تو اس پہ اس کی فیزیبلٹی دیکھے وہ کتنا ڈیمیج کرتی ہے اس پرٹیکولر شخص کو. تو صرف یہ کہہ دینے سے کہ فلاں بندے کو جیل جانا چاہیے کچھ نہیں ہوگا. لیکن ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے یہاں پر کہ حکومت جو ہے وہ صرف اس آڈیو کے اوپر تحقیقات کر رہی ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ نمبرز آف آڈیوز تھی جو لیک ہوئی تھی، اس حوالے سے اتنا ذکر نہیں کیا گیا جتنی اس آڈیو کو اس ٹائم ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اس کی تحقیقات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. دیکھیں گورنمنٹ ہے، اب وہ جس کو چاہے انویسٹیگیشن شروع کر سکتی ہے، لیکن فرینکلی پرسنلی میرا تو خیال ہے کہ ثاقب نثار کا جتنا بھی ٹینیور ہے اس کو ایک دفعہ ڈگ ضرور کرنا چاہیے. وہ کوئی آڈیو لیک ہو، وہ ان کے خلاف کوئی اختلافی نوٹ ہو، وہ ان کی سوشل میڈیا پہ کوئی وائرل ہوئی ہوئی ویڈیو ہو، ان کے حوالے سے کوئی خبر ہو، ان کے دیے ہوئے انٹرویوز ہوں. وہ ایک ایسے متنازع شخصیت رہے ہیں اور ایک ایسا آئی ایم سوری بٹ وہ ایک ایسا اسپاٹ رہے ہیں جوڈیشری کے اوپر کہ ان کے حوالے سے اگر گورنمنٹ یہ آپٹ کرتی ہے کہ انکوائری ہونی چاہیے تو یہ ایک اچھی مثال ہی ہوگی. آئی ہوپ کہ وہ پاکستان کے لیے بہتر. ٹھیک ہو گیا، آپ سمجھتی ہے پہلے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اینالسٹ کی رائے تو آپ نے ناظرین جانی. آج ہم نے جو پول کریٹ کیا تھا اسی سوال کا، جو عوامی رائے ہمارے سامنے آئی ہے، سوال بھی کچھ اسی طرح تھا کہ کیا نواز شریف کا ٹکٹ فروخت کرنے پر ثاقب نثار کے خلاف قانونی کارروائی کر کے جیل بھیجنے کا مطالبہ درست ہے، جس کا ہاں میں جواب 29% آیا ہے اور نہیں میں 71% آیا ہے. ایک چیز کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک اور ہم آگے بڑھیں گے، بات کریں گے. اب الیکشن کمیشن نے 14 مئی کا جو سپریم کورٹ کا حکم ہے انتخابات کے حوالے سے، اس کے خلاف ایک نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے اور اس میں ان کا یہ سٹانس ہے کہ تاریخ واپس لے لیں. یہ استدعا کی گئی ہے سپریم کورٹ، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس الیکشنز کی تاریخ کا اختیار نہیں ہے. عدالت قانون کی تشریح تو کر سکتی ہے مگر قانون کو دوبارہ لکھ نہیں سکتی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی اور فنڈز ابھی تک ہمیں فراہم نہیں کیے گئے. اگر پہلے پنجاب اور KPK کا انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر قومی اسمبلی کا جو انتخابات ہیں وہ شفاف نہیں ہو سکیں گے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے 11 رکنی لارجر بینچ کا ایک فیصلہ موجود ہے جس بینچ نے ماضی میں الیکشنز کو 4 ماہ آگے بڑھانے کی اجازت دی تھی. اور شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو 3 نشستیں ہوئی ہیں مذاکرات کے حوالے سے، اس کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی خاطر خواہ اس کے نتائج نہیں لگتے. جو PTI کا موقف تھا، جو ان کے مطالبات تھے، وہ انہوں نے ٹیبل ٹاک کی سامنے رکھ دیے، لیکن حکومت نے مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی ہر ممکن کوشش بھی کی ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بال جو ہے وہ حکومت کی پاکٹ میں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ کیا کرتے ہیں. اسی طرح بنیادی سوال بھی ہمارا کچھ اسی طرح ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے اب پنجاب الیکشن کو 4 ماہ آگے بڑھانے کا جو فیصلہ کیا ہے، موقف دیا ہے، استدعا کی ہے، کیا یہ درست ہے؟ بطول کیا کہیں گی؟ دیکھیں الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آرٹیکل 254 ہے اس کا استعمال جو مدت میعاد ہے اس سے ختم ہونے سے پہلے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور انہوں نے حاجی سیف اللہ کیس کی مثال دی ہے. ماسد نوید ملک ہے، میں چاہوں گی وہ اس کے اوپر
وضاحت کریں کہ یہ کیسے ہو سکے گا، کیونکہ آرٹیکل 254 میں ایگزیکٹلی کتنا ڈیلے کیا جا سکتا ہے وہ بھی پوری طرح سے نہیں بتایا گیا، اور اسی کوئی مثال بھی ایسا پاکستان میں نہیں ملتی۔ 77 کے بعد جتنے بھی الیکشنز ہوئے، 9 الیکشنز ہوئے ہیں پروبیبلی، تو اس میں کبھی ڈیٹ کا ایشو ایز سچ آیا نہیں ہے۔ لیکن یہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جب لاسٹ ٹائم اس سے پہلے سپریم کورٹ نے ڈیٹ دی تھی 30 اپریل کی پروبیبلی، تو اس وقت تو الیکشن کمیشن نے ایسی کوئی پوزیشن اختیار نہیں کی تھی، بلکہ اس وقت ہمیں الیکشن کمیشن کی جو پوزیشن ہے وہ کمپلیکیٹڈ لگتی تھی اور بڑا انفلوئنس لگتا تھا الیکشن کمیشن۔ لیکن اب لگتا ہے الیکشن کمیشن نے بڑا ہوم ورک کر کے وہ ایک موقف اختیار کیا ہے جو اس وقت گورنمنٹ کے فیور میں جاتا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ ایٹ لیسٹ لاجک بھی ہے۔ اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن ہے وہ بار بار گورنر سے بات کر رہے تھے یا وہ متعلقہ اداروں سے بات کر رہے تھے، لیکن اگر الیکشن کمیشن چاہتا تو پہلے بھی یہ ریزنز دے سکتا تھا، لیکن آئی ہیو نو آئیڈیا کہ یہ ریزنز پہلے کیوں نہیں دی گئی۔ لیکن اب بات وہی ہے کہ معاملہ دوبارہ کورٹ میں چلا گیا ہے۔ اب کورٹ کے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی اگر الیکشن کمیشن بھی یہ کہہ دے کہ کورٹ بھی اپنی اتھارٹی سے باہر نکل رہا ہے، تو اب یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہی ہوگا۔ اب اس کو مزید کون اس کو ڈیفیوز کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اب آگے سے سپریم کورٹ کیا کہتا ہے یہ دیکھنا بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ محسن صاحب مجھے آپ بتائے گا، پی ٹی آئی نے فواد چودھری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے حوالے سے بتا دیا کہ اگر ناکام ہوتے ہیں، اور ابھی جیسے شاہ محمود قریشی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آتے ہوئے لگ رہے، تو سڑکوں پر آنے کا انہوں نے اندیا دیا تھا۔ تو کیا اگر پی ٹی آئی سڑکوں پر آتی ہے تو وہ اپنے مطالبات منوا سکے گی؟ پہلے بھی 2 لانگ مارچ کر چکے ہیں وہ۔ پہلے بھی پی ٹی آئی نے ایسے بلند دعوے کیے تھے، انہوں نے گرفتاریوں کا کہا تھا اور وہ بھی ناکام رہا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پہ بھی جو ریچ ہے اور ان کی جو سوشل میڈیا پہ جو کمپین ہے وہ بھی اب خاصی مدھم پڑ گئی ہے۔ لگتا ہے کہ لوگ اب عمران خان کی باتوں سے بیزار ہو گیا ہے۔ اگر یہ سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں تو پورا 1 سال تھا اور یہ سڑکوں پہ آ سکتے تھے، اور اب بھی جب بھی آنا چاہیں اگر یہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں اور پرامن طریقے سے اپنا احتجاج کریں تو یہ تو ان کا جمہوری حق ہے اور یہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور حکومت پہ دباؤ بھی ڈال سکتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ابھی تک جو ہے وہ پی ڈی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انہیں بہت گلہ شکوہ ہے کہ پی ڈی سے ان کی بات سن نہیں رہا، انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دے رہا، انہیں عوام کی قوت پہ اعتماد بھی نہیں ہے اور کوئی یقین بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو فالوئنگ ہے وہ تو کافی زیادہ تھی، لیکن وہ عملی طور پر کچھ ابھی تک کر نہیں سکے، اور کریں گے تو پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ نوید ملک صاحب مجھے آپ بتائے گا، ایک تو آرٹیکل 254 کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا، دوسرا یہ کہ جو اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ 4 ماہ آگے بڑھانے کا جو موقف ہے ان کا، ایسا کوئی آئین میں قانون میں گنجائش ہے، ایسا ممکن ہے اور یہ ان کا درست ہے مطالبہ؟ دیکھیں، جب سے یہ ایشو شروع ہوا اس وقت سے یہ کئی جو مسائل ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں جی، اور مسائل یہ ہیں کہ اگر الیکشن صوبائی اسمبلیوں کے پہلے ہو جاتے ہیں اور قومی اسمبلی کے الیکشن بعد میں ہوتے ہیں تو اس پہ بہت ساری نئی جو ہے وہ آئینی الجھنیں شروع ہو جائیں گی اور ان انتخابی نتائج کو ہو سکتا ہے سیاسی پارٹیاں تسلیم نہ کریں۔ اچھا، تو یہ بڑے عرصے سے یہ مطالبات ہر طرف سے یہ آ رہے تھے کہ جو بھی انتخابات ہیں وہ اکٹھے ہونے چاہیے۔ دیکھیں، الیکشن ایکٹ کے تحت جو الیکشن کی ڈیٹ دینا اور پھر الیکشن شیڈول دینا، سیکشن 55 ہے الیکشن ایکٹ کا، اس کے تحت یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ لیکن ابھی جو ریسنٹ فیصلہ آیا ہانریبل سپریم کورٹ نے، اس پہ نہ صرف الیکشن کی ڈیٹ دی بلکہ انہوں نے الیکشن شیڈول بھی دے دیا، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بالکل جو الیکشن کمیشن ہے ان کا یہ مطالبہ درست ہے کہ یہ ان کا اختیار ہے، وہ ایک آئینی ادارہ ہے اور ان کی درخواست انہوں نے میم نے بھی ٹھیک کہا کہ انہوں نے اب ہوم ورک کر کے باقاعدہ درخواست دائر کی ہے۔ ان کو پہلے یہ اسی طریقے سے مقدمہ اپنا لڑنا چاہیے تھا، اپنے جو اختیارات ہیں وہ بھی بتانے چاہیے تھے اور جو پہلے عدالتی نظائر ہیں ان کا بھی حوالہ دینا چاہیے تھا۔ باقی دوسرا جو ہے کہ اگر الیکشن اکٹھے ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے اس میں اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے
وہ بھی متعامل نہیں ہو سکتی کہ الیکشنز الگ الگ ہوں، صوبائی اسمبلیوں کے الگ ہوں اور قومی اسمبلیوں کے الگ ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا یہ مطالبہ درست ہے اور سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور سیاستدانوں پہ بھی اس وقت بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اگر وہ اسی طریقے سے ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے اور عدلیہ کی بھی تصدیق کرتے رہیں گے اور ان کے فیصلے نہیں مانیں گے، اور ملک کے جو دو اہم ستون ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر یہ سب کے لیے نقصان دہ ہے. نقصان ہوگا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ان کا درست ہے. آج جو پولنگ کا سوال تھا وہ بھی کچھ اسی طرح تھا کہ کیا الیکشن کمیشن کا پنجاب الیکشن کو 4 ماہ آگے بڑھانے کا موقف جو ہے کیا وہ درست ہے، جس کا ہاں میں جواب 31%، نہیں میں 69% آیا ہے. یہ عوامی رائے ہمارے سامنے آئی ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. اور پاکستان سمیت آج دنیا بھر میں آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے، بٹ انفارچونیٹلی پاکستان جو ہے وہ ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر صحافیوں کے خطرناک اور غیر محفوظ ترین شمار کیا جاتا ہے. ایک رپورٹ آئی ہے فریڈم نیٹ ورک کی جس کے مطابق گزشتہ 11 مہینے میں صحافیوں کے خلاف دھمکیوں اور حملوں کے 140 واقعات ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 180 ملکوں کی فہرست میں سے پاکستان جو ہے 157 نمبر پر ہے، جبکہ بھارت میں صحافت کی صورتحال خراب 150 سے 161 پر چلا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو اسلام آباد ہے اس کو بہت زیادہ خطرناک شہر قرار دے دیا گیا ہے. رپورٹ میں مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں آزادی صحافت کی خلاف ورزیوں میں ہر سال مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور 60% سے زیادہ اضافہ بھی ہوا ہے. ایسے میں سوال بھی کچھ اس طرح ہے محسن صاحب، کیا وجہ ہے؟ ہر حکومت آتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ہم اقدامات کریں گے، وعدے دعوے کرتی ہے، لیکن امپلیمنٹ نہیں کرتی اس چیز کے اوپر. کیا وجہ ہے؟ انٹینشنز نہیں ہوتی یا پھر کچھ اور وجہ ہے؟ اور مریم اورنگزیب صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ آج پاکستان میں جو صحافت ہے وہ بالکل آزاد ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہی جو صحافی ہیں ان کو سچ لکھنے کا ہے، وہ سچ لکھ سکتے ہیں، آزادی حاصل ہے؟ صحافیوں کو سچ لکھنے کی آزادی اس حد تک حاصل ہے کہ اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. جب کسی ادارے کو یا شخصیت کو اس سے نقصان پہنچتا ہے تو وہ پھر صحافیوں کے جوابی کارروائی کرتے ہیں، ان پر حملہ آور ہوتے ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ موجودہ حکومت کے دور میں بھی اور سابق جو عمران خان کی حکومت تھی اس میں صحافیوں کے خلاف مقدمات بنائے گئے، انہیں قید کیا گیا. لیکن اب ایک اور فرق ہے، ایک تو لوگ تو جو صحافی ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو کسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس کے حق میں کمپین چلاتے ہیں، اس کے حق میں وہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، یوٹیوب چینل چلاتے ہیں اس کے حق میں. اگر انہیں بھی صحافی تصور کیا جائے تو انہیں بھی آزادی ہے کہ وہ کوئی بات کہہ سکیں اور انہیں بھی بات کرنے کی مکمل آزادی ہے. لیکن آزادی ذمہ داری کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ اور سچ کے ساتھ اگر استعمال کی جائے تو وہ زیادہ کارگر ثابت ہوگی. پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ آزادی صحافت تو پہلے ہی خطرے میں ہے، لیکن یہ یوٹیوبرز نے اور پارٹی کے ترجمانوں نے اس کو کافی بڑھا دیا ہے، اور پاکستان میں اس کی وجہ سے آزادی صحافت کا معیار بھی اور ریشو بھی کافی گری ہے. تو اس میں فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں سیاسی جماعت کے لیے کیمپین چلانا چاہتے ہیں تو ان کو مکمل آزادی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس سیاسی جماعت سے وابستہ کریں، آزاد صحافی کے طور پر مت پیش کریں. اور بے شک انہیں بھی پوری آزادی ہونی چاہیے، اور اس میں جو پابندی ہیں، گرفتاریاں ہیں اور ان پہ حملے ہیں، یہ بہت افسوسناک بات ہے. لیکن آج ایک تقریب میں جو وفاقی وزیر تھے اپنے میاں جاوید لطیف، ان کو کچھ ایسے صحافیوں نے جو سیاسی جماعت سے وابستہ ہیں انہوں نے بات نہیں کرنے دی اور کچھ اینکر پہ بھی اعتراض کیے. یہ طریقہ جو ہے یہ دونوں طرف سے اس کی مذمت ہونی چاہیے، اور آزادی صحافت اگر آپ کو حاصل ہے تو دوسروں کو بھی آزادی کے حق حاصل. ٹھیک ہے. نوید ملک صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی پاکستان میں صحافیوں کو سچ لکھنے کی آزادی حاصل ہے؟
دیکھیں غزل صاحبہ، ہر چیز کے، ہر پروفیشن کے نیگیٹو اسپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے سب اپنی جگہ ہیں. پاکستان میں اگر آپ پوچھیں تو دو پروفیشن ایسے ہیں، چاہے وہ صحافی ہیں یا وکلاء ہیں. اس ملک میں جب بھی کڑا وقت آیا یہی دو لوگ آگے بڑھے. صحافیوں نے بھی اس ملک کے لیے بہت قربانیاں دیں اور وکلاء نے بھی اس ملک کے لیے بہت قربانیاں دیں. لیکن بدقسمتی سے جو بھی حکمران منتخب ہوتے ہیں ان کو وہ صحافی اچھے لگتے ہیں جو ان کی قصیدہ گوئی کرے، اور ان کو وہ جج اچھے لگتے ہیں جو ان کے حق میں فیصلے دیں. اور جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کو وہ صحافی اچھے لگتے ہیں جو حکومت پہ تنقید کرے، اور ان کو وہ جج اچھے لگتے ہیں جو حکومت کے خلاف فیصلے دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آزادی صحافت کسی حد تک تو ہے، لیکن اس کو بہت سارے خطرات کا بھی سامنا ہے. اور صحافی جو ہے وہ، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کی صورتحال میں بھی جہاں پہ کتنے واقعات آپ کے سامنے ہیں، میں ان کی کیا مثالیں دوں، ریسنٹ واقعات آپ کے سامنے ہیں، کہ اتنے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی وہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. اور امید کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے وہ آزادی صحافت کے حوالے سے مزید اقدامات کرے گی، اور صرف ان صحافیوں کی نہیں کرے گی جو ان کے حق میں لکھے، بلکہ جو تنقید کرے مثبت تنقید بھی برداشت کرے گی. ٹھیک ہو گیا، مزید اقدامات بھی کرنے چاہیے. بطول، آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان میں جو صحافی ہیں ان کو واقعی بنیادی حقوق حاصل بھی ہیں؟ بنیادی حقوق کی اگر آپ بات کریں تو یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ کیا پاکستان میں سارے صحافیوں کے پاس لائف جیکٹس ہیں. آپ کو جواب نفی میں ملے گا. تو بنیادی حقوق کی تو آپ بات ہی رہنے دیں. لیکن آج کے دن کی مناسبت سے میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیا حامد میر کو ان پہ ہونے والے حملے کی انکوائری رپورٹ مل گئی؟ نہیں ملی. ارشد شریف کے قتل کے اوپر پیش رفت کیوں نہیں ہوتی؟ کچھ تو پتہ چلے. پیش رفت ہی نہیں ہوتی. یہ کتنا عجیب و غریب سا معاملہ ہے کہ دو ممالک کی دو انکوائری ٹیمز، انویسٹیگیٹو ٹیمز انوالو ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا، کوئی پیش رفت نہیں ہوتی. تو آزاد تو ہرگز نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا ہے ہمیں خود احتسابی کرنی چاہیے. اگر ہم میں سے کچھ لوگ کیوں جاتے ہیں جلسوں میں، تقریر کیوں کرتے ہیں، کسی صحافی کا یہ کیا کام ہے؟ کہ ایک تو اس کا یہ اینگل ہے کہ جن لوگوں پہ آج تک حملہ ہوا ہمیں نہیں پتا کس نے کیا، کسی کی ہمت بھی نہیں ہوتی اس سے مزید کام کرنے کی، انکوائری رپورٹ نہیں ملتی. لیکن یہ صحافیوں کا کام تو نہیں ہے کہ جلسوں میں جا کے آپ تقریریں کریں، کسی سیاسی جماعت کے نیریٹو کے اوپر کام کریں. نہیں، چاہے وہ کوئی مذہبی جماعت ہے یا کوئی سیاسی جماعت ہے، آپ اس کے جلسے میں جا کے تقریر نہیں کر سکتے. آپ کا یہ کام نہیں ہے. ان صحافیوں کی وجہ سے ان دیگر صحافیوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے جو یہ نہیں کرنا چاہتے، جو پروفیشنل صحافی ہیں. اور اس سے بھی بڑی بات، فریڈم آف ایکسپریشن کے دن کی مناسبت سے آپ آر یو ریئلی فری انف ٹو لسن ٹو ایچ ادر؟ جس انسیڈنٹ کی محسن رضا صاحب بات کریں، میں نے بھی اس کے کلپس دیکھے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم اتنے ہی آزاد ہیں. ہم اتنے ہی آزاد ہیں ذہنی طور پر بھی اور ماحول کے لحاظ سے بھی، کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی بات اتنی ہی سن سکتے ہیں. اگر ہمیں کسی جرنلسٹ کے بیٹھنے کے پہ اعتراض ہے تو فلاں تقریر میں کیوں بلائے گا، تو مجھے نہیں سنیں گے. تو ہمارا تو ذہن ہی اتنا تنگ ہے کہ ہم کسی کا پوائنٹ آف ویو برداشت نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اداروں سے اگر ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ہماری سٹوریز برداشت کر لیں، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ویسی ٹالرنس کم ہے. تو یہ صرف صحافت کا معاملہ نہیں رہا پاکستان میں. پاکستان کے تقریباً ہر ادارے میں، اور مریم اورنگزیب صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں تو بڑا، میرے لیے تو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ ایسا اگر ہے. انہیں لگ رہا ہے شاید اسلم صاحب کو اٹھا لیا گیا، وہ بیچارے غائب رہے پھر آ گئے. اگر انہوں نے واقعی کچھ کیا ہوتا تو دوبارہ اپنے کام پہ واپس نہیں آتے، دوبارہ سے سٹوریز نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ ایک روایت ہے جو کہ ہر گورنمنٹ میں رہی ہے. اور اس گورنمنٹ کا ایک بڑا بڑکپن ہوتا کہ اگر یہ لوگ ارشد شریف کے اوپر کام کرتے تو شاید ہمارے جیسے بہت سارے جن کو دل سے بہت دکھ ہے کہ اس ملک کے کیا حالات ہیں جب صحافیوں پہ بات آتی ہے، اگر کچھ کام کیا ہوتا، اگر حامد میر کی انکوائری کی رپورٹ آ گئی ہوتی تو تھوڑا حوصلہ بن گیا ہوتا کہ کوئی تو ہے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے آواز اٹھائے گا، کوئی تو ہے جو آپ کی کسی سٹوری کے پیچھے آپ کے پیچھے بھاگ کے آئے گا، جو آپ کے گھر والوں کا حال پوچھے گا. لیکن یہاں تو خوف کے مارے کوئی کسی صحافی کے مرنے کے بعد اسے گھر والوں کا حال پوچھنے سے بھی گھبراتا ہے. تو بس اتنے ہی آزاد ہیں مسئلہ. بالکل آپ سمجھتے ہیں محسن صاحب، جیسے کہ بطول بھی کہہ رہی ہے کہ ٹالرنس کم ہیں اور اقدامات مزید ہونے چاہیے. ایسے نمبرز آف کیسز ہیں جن کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ دور ہے یہ صحافیوں کے لیے یہ جو ڈکٹیٹر دور سے بھی زیادہ سخت ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ کہ میں کسی ایک دور کی بات نہیں کرتا. یہ عمران خان کے دور میں افسر عالم پہ گولی چلائی گئی، جی، مطیع اللہ جانو کو اغوا کیا گیا، اسد طور کو گھر میں گھس کر مارا گیا، احمد نورانی ملک سے چلا گیا.
कौन सा अच्छा रिकॉर्ड है साबिक हुकूमत का कि हम के और हमें अफसोस की बात यह है कि हम उन लोगों का नाम भी नहीं ले सकते जो इन वाक़यात के पीछे हैं। बिल्कुल। उन लोगों को हम बेनकाब भी नहीं कर सकते। हमारी आज़ादी का तो ये हाल है कि हम खुलकर ये भी नहीं बता सकते कि कौन हमारा मुजरिम है और कौन हमारा कातिल है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आज़ादी, बस मैंने पहले भी कहा था कि आज़ादी इस हद तक है कि उससे किसी को नुकसान ना पहुँचे। इस मुल्क में हमारे कई इदारे जो है माफिया की शक्ल इख्तियार कर गए हैं और इसी माफियापन की आप नतीजा देख रहे हैं कि आज ये सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में जो महज़र आई है ये अदम बर्दाश्त है। और ये इस बात की निशानदेही है कि सहाफ़त की बात छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने मसाइल और अपने एक बात पे डट गई है और उसे कोई अपनी इमेज का ख्याल नहीं है और ना ही पार्लियामेंट को कोई ख्याल है। तो ऐसे हालात में हमें दुआ करनी चाहिए इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के आवाम के लिए। आने वाला वक्त अच्छा हो। ठीक हो गया। पोलिंग का जो क्वेश्चन था वो भी कुछ इसी तरह था कि क्या पाकिस्तान में सहाफ़ियों को सच लिखने की आज़ादी हासिल है। अवामी राय जो हमारे सामने आई है जिसका हाँ में जवाब 19% और नहीं में जवाब 81% आया है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।